والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان جانوروں کے اندر گرم لباس بھی ہے، دیگر فائدے بھی ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ اللہ کریم نے یہاں تین باتیں جانوروں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ خاص بات ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس رب نے جانور تمہارے لیے پیدا فرمائے، سارا جہان تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ کائنات تمہارے لیے پیدا کی، تم کائنات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے لیے ہے۔ اے انسان، کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے، تجھے کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ کتنا پیارا عنوان ہے یہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر، اب ہر انسان کو پتہ ہے کہ جانوروں کے اندر انسان کے لیے کتنے منافع ہیں، کتنے فوائد ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں جانوروں کے، مال مویشیوں کے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے، تین باتیں فرمائیں، ان میں گرم لباس ہے، ان میں دیگر فائدے ہیں، اور ان کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اب گرم لباس کیسے ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جی۔ ایک تو لیدر سے گرم لباس تیار ہوتا ہے، اسی طرح اون سے بھی انسان کا لباس تیار ہوتا ہے، کپڑے تیار ہوتے ہیں اون سے۔ گوشت بھی تم کھاتے ہو، اور بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہو گوشت جی۔ قربانی آگے آنے والی ہے، ویسے ہی قربانی کے موقع پر انسان گوشت کھائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو اپنے رب کو بھول کیوں جاتے ہو؟ جب کپڑے پہنتے ہو تو اپنے رب کو بھول کیوں جاتے ہو؟ جب دیگر منافع جانوروں سے حاصل کرتے ہو تو اپنے رب کو بھول کیوں جاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں سوچا تو کرو، پیدا کس نے کی ہیں، کس کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جیسے اسپیشل فار یو ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ چیز خاص آپ کے لیے ہے، یہ چیز۔ تو جب یہ کہا جائے خاص آپ کے لیے ہے تو پھر بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، جی بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، محبت فرمائی ہے کہ آپ نے یہ چیز خاص میرے لیے تیار کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جانور خاص طور پر تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ اب اللہ کریم سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر جانوروں کا ایک اور فائدہ بیان کرتا ہے۔ تین پہلے بیان کر دیے، اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 6 کے اندر ایک اور فائدہ بیان کرتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ بھی، اس رب کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں سمجھیں اس بات کو آپ۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، عزت بھی ہے، تم تراق بھی ہے، دبدبہ بھی ہے۔ بھائی جس کے پاس جانور ہوتے ہیں نا، اس کا بڑا دبدبہ ہوتا ہے، اور بھائی پنڈ کا چودھری ہے یہ جی، 100 مجھاں دا مالک ہے۔ ہن پتہ نہیں تسی پنجابی چ کیویں کہندے ہو، 100 مجھاں دا مالک ہے جی۔ آج کل یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر تو اب بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی ہے جی مال ڈنگر۔ دو سوال ہوتے ہیں، ایک یہ کوئی زمین بھوئیں ہے جی، زمین بانڈا، وہ زمین بانڈا ہے جی، ایک یہ سوال، اور دوسرا
کوئی مال ڈنگر ہے جی تے کوئی لیاریاں بھی ہے جی، ہاں جی، ہاں دودھ دینے والی بھی ہیں کوئی. وہ رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے. دو باتیں فرمائیں، حِينَ تُرِيحُونَ. اب سنیں اس کا کیا مطلب ہے. جب تم شام کو چرا کر اپنے جانوروں کو واپس لاتے ہو تو تمہارے لیے زیب و زینت ہے. میں سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو. اب آگے دوسری بات سمجھیے، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس وقت بھی تمہارے لیے زیب و زینت ہے. ہاں، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. شام کے وقت جب تم جانوروں کو چرا کر واپس لاتے ہو، اور صبح کے وقت جب تم جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑ کر آتے ہو، دونوں وقت تمہاری عزت بڑھتی ہے. جب چراگاہ سے، اس کو کیا لفظ کہیں گے، ایک تو ہوگی نا چراگاہ، اور ایک جہاں جانور رہتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں بولا، واڑا، اردو کی کہیں گے باڑا. باڑے سے جب تم جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے کر جاتے ہو صبح کے وقت، اور شام کے وقت جب چراگاہ سے واپس باڑے کی طرف لے کر آتے ہو تو تمہاری عزت بڑھتی ہے. کیونکہ جانوروں کو آتے ہوئے بھی اور جانوروں کو جاتے ہوئے بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر تمہاری دھاک بیٹھتی ہے، اور تمہارے اپنے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. تمہارے اپنے دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میں کتنے جانوروں کا مالک ہوں. وہ رب فرماتا ہے جو اس وقت تمہیں سکون ملتا ہے جانوروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر اور جانوروں کو آتے ہوئے دیکھ کر، جب تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، وہ سکون بھی تمہیں تمہارا رب عطا کرتا ہے. تمہارے دلوں کو جو لذت آتی ہے، تمہاری جو شان بڑھتی ہے، وہ شان تمہاری جو بڑھانے والا ہے وہ اللہ ہے. اسے تم بھول کیوں جاتے ہو؟ جب تمہاری شان بڑھتی ہے، جب لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں ان جانوروں کی وجہ سے. دیکھیں نا، جس کے پاس مال مویشی ہوں، یا آج کل کے زمانے میں آپ دولت کہہ لیں، جس کے پاس دولت ہو اس کا بڑا دبدبہ ہوتا ہے جی، بڑی اس کی شان ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو. یا اگر اس کو آپ مزید سمجھنا چاہیں اس دور کے اندر تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس بہت بڑی عالی شان گاڑی ہو، چمکتی دمکتی گاڑی ہو، اور وہ صبح کے وقت بن ٹھان کر صاحب بہادر اپنے گھر سے، اپنی کوٹھی سے جب نکلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے جب جا رہے ہوتے ہیں اپنے دفتر کی طرف، اور جب شام کے وقت لوٹ کر دفتر سے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، تو گاڑی جب گھر سے نکلتی ہے اور گاڑی جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت لوگ دیکھتے تو ہیں نا، اس گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس گاڑی کے اندر بیٹھنے والے کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو کتنی شان بلند ہوتی ہے. رب فرماتا ہے یہ جو تمہاری شان بلند ہوتی ہے یہ میں کرتا ہوں. تمہارے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ تمہیں میں نے دی ہوئی ہے. تمہارے پاس اگر مال مویشی ہیں، اگر دودھ دیتی بھینسیں ہیں تو وہ تمہیں میں نے دی ہوئی ہیں. اور اب اگر یہاں انسان کہے نہیں میں اپنے پیسے دی کمائیں، اے مال مویشی میں خریدیں، مال ڈنگر میں خود خریدے جی، اللہ کتوں دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اگر بندہ یہ سوچے تو پھر اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے تمہارے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے. اور اگر وہ کہے میری خون پسینے کی کمائی ہے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے تمہیں ہاتھ دیے کس نے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. انسان بھول جاتا ہے. اللہ کریم نے تو ایک ایک چیز کا ذکر قرآن مجید کے اندر کھول کے کر دیا ہے.
اب ہم اس کتاب کو نہ کھولیں تو قصور ہمارا ہے۔ اس رب نے بات سمجھانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔